میں اب تمام پیرنٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 8ویں جماعت کے بعد، 8ویں تک ٹھیک ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیں، 8ویں کے بعد اس بچے کو کسی نہ کسی ایسے کیریئر، پروفیشنل، فارمل اور انفارمل کیریئر کاؤنسلنگ کے سیٹ اپ میں ڈالیں، اس کو چیک کریں اور اس کے بعد اس کے آگے کیریئر کا فیصلہ کیجیے۔ یہ جو آپ اسکیچ دیکھ رہے ہیں، یہ اسکیچ ایک 9th کلاس کی بچی نے بنائے ہیں، اور اس نے ایکسٹمپور بنائے ہیں، نہ یہ ٹریس کیے ہوئے ہیں اور نہ ہی یہ جو ہے یہ کو اس نے دیکھ کر بنائے ہیں، بلکہ اس نے خود ہی اپنے اس پہ بنا ڈالے ہیں۔ کل سوشل میڈیا پہ ایک وہ چل رہی تھی جس میں لاہور ٹریفک پولیس کے انچارج جو ہیں انہوں نے یہ بڑا فخریہ بتایا کہ ہماری جو 3100 کی اسٹرینتھ ہے ٹریفک وارڈنز جو سڑک پہ کھڑے ٹریفک ریگولیٹ کرتے ہیں، اس میں سے 10 سے 12 کے قریب جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، جس میں لنگوسٹکس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز بھی ہے اینڈ واٹ ناٹ۔ 80 کے قریب جو ہے وہ ایم فل ہیں، اور تقریباً 80% وارڈنز جو ہیں وہ میٹرک ایم فل ایم اے پاس ہیں، ماسٹرز ہیں۔ کل سوشل میڈیا پہ ایک وہ چل رہی تھی جس میں لاہور ٹریفک پولیس کے انچارج جو ہیں انہوں نے یہ بڑا فخریہ بتایا کہ ہماری جو 3100 کی اسٹرینتھ ہے ٹریفک وارڈنز جو سڑک پہ کھڑے ٹریفک ریگولیٹ کرتے ہیں، اس میں سے 10 سے 12 کے قریب جو ہے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں، جس میں لنگوسٹکس بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز بھی ہے اینڈ واٹ ناٹ۔ 80 کے قریب جو ہے وہ ایم فل ہیں، اور تقریباً 80% وارڈنز جو ہیں وہ میٹرک ایم فل ایم اے پاس ہیں، ماسٹرز ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ٹریفک وارڈن کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ شاید ایف اے ہوگی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو کام کرنا ہے، ہاں چند ایک پرسنٹیج اگر ہو جو کہ زیادہ اوپر ترقی کر کے کو انہوں نے مینیجریل پوسٹ پہ جانا ہو تو دیٹ ریکوائرمنٹ کوڈ بی انہانسڈ، بٹ فار نارمل ٹریفک وارڈنز ماسٹرز ہونا، ایم فل ہونا اور ایون پی ایچ ڈی کر کے سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹریفک ریگولیٹ کرنا ایک اسٹرینج فینومینا ہے، جس پہ فخر تو نہیں البتہ شرمندگی ہونی چاہیے ہمیں۔ تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے میں ایک یونیورسٹی کے بورڈ میں تھا، تو اس یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے وہ بورڈ کو پریزنٹ کر رہے تھے کہ جی یہ ہمارے اس سال ایڈمیشن جو ہیں وہ اتنے ہزار ہوئے ہیں، اس میں اتنے 100 اس فیکلٹی کے ہیں، اتنے اس فیکلٹی کے ہیں، اتنے اس کے ہیں، اس کا میرٹ یہ ہے، اس کا میرٹ وہ آیا ہے، اینڈ ہی واز ویری ہیپی کہ جی ہمارا میرٹ جو ہے وہ اب اتنا اچھا ہو گیا ہے، کمپیٹیٹیو ہے ود ادر یونیورسٹیز۔ تو میں نے پوچھا کہ سر یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ اس فیکلٹی میں 500 سیٹیں ہوں گی، اس میں 200 ہوں گی، اس میں 100 ہوں گی، اس میں 400 ہیں، یہ آپ نے کس بیسس پہ کیا ہے؟ کیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں زیادہ ہونی چاہیے؟ انہوں نے پہلے تو میری طرف کچھ مشکوک سی نظروں سے دیکھا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ ہسٹوریکل چلا آ رہا ہے، ہم اسی میں ہر سال تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دیتے ہیں، اور میرٹ کے حساب سے یا جتنے اسٹوڈنٹس ہمیں ملتے ہیں یا نہیں ملتے اس کے حساب سے۔ تو میں نے پوچھا سر یہ بتائیے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کیا آپ نے کوئی مارکیٹ یا انڈسٹری سروے کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں کس قسم کے گریجویٹس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے اور ہم اسی فیکلٹیز کو پڑھائیں؟ تو جواب تھا جی ایسی کوئی ہم نے اسٹڈی نہیں کی۔ تو میں نے کہا لاسٹ یہ اسٹڈی کب ہوئی تھی؟ اس وقت ہال میں جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی ہماری یادداشت میں، جو کہ یقیناً 15-20 سال تو ہوں گے یقیناً، اس میں ایسی کوئی اسٹڈی نہیں کی گئی کہ ہم مارکیٹ کو اسٹڈی کریں کہ جی گریجویٹس کس چیز کے ریکوائرمنٹ ہے اور کس چیز کی ہم ایڈمیشنز دیں۔ چوتھا فیکٹ یہ ہے کہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایز ہیڈ آف اربن یونٹ جس وقت ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں وہ پوزیشنز لائک اربن سیکٹر، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، واٹر سینیٹیشن، ٹریفک انجینئرنگ، ٹریفک ٹرانسپورٹ مینجمنٹ، اس کے کوالیفائڈ اسکلڈ گریجویٹس بہت مشکل ملتے ہیں۔ اور اگر آپ ایڈورٹائز کر رہے ہیں ایم بی اے، ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انگلش، اردو لٹریچر، تھاؤزنڈ کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، ایون پی ایچ ڈیز بھی مل جائیں گے جو یہ ٹریفک وارڈن کی جاب کے لیے بھی فٹ ہو جاتے ہیں۔ دا ریزلٹ از کہ ہم اپنی اول تو ہماری ایجوکیشنل جو 2.5 کروڑ بچہ ہم کہتے ہیں پہلے ہی اسکول سے باہر ہے، جو اسکول میں جاتا ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ ہے جو میٹرک کر کے کالج لیول پہ، ڈگری لیول پہ، ایم فل لیول پہ اور ایون پی ایچ ڈی لیول پہ پہنچا؟ نیگلیجبل۔
اور کتنا افسوس کی بات ہے کہ اس نیگلیجبل پرسنٹیج کی بھی جو ہماری سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا بیلنس ہے وہ کتنا غلط اور کتنا خراب ہے. We probably are making the largest blunder and largest loss. ہم اپنی وہ جو ہمارا یوتھ بلج ہے 25 کروڑ میں سے جب ہم کہتے ہیں کہ 60% جو ہے وہ نوجوان طبقہ ہے, اس نوجوان طبقے کو ہم کر کیا رہے ہیں. اور کئی دفعہ انٹرویوز لینے کے بعد میری یہ فیلنگ اس فیکٹری کے مالک کی طرح ہوتی تھی کہ جس کا سارا را مٹیریل خراب ہو گیا ہے. اب وہ را مٹیریل نہ تو وہ نئی پروڈکٹ بنا سکتا ہے, نہ اس را مٹیریل کو واپس کر کے یا کچھ اور کیا جا سکتا ہے. جیسے کسی فیکٹری میں سارے کے سارے رائٹ جوتے بن جائیں, یا کسی فیکٹری میں وہ سائز جوتوں کا بن جائے جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ بہت آئی بلیو کہ فنڈامنٹل ہائر ایجوکیشن میں اور ایون ایجوکیشن میں بہت سیریس ہمارا ایک فلا ہے جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے. Now coming back to the girl جس نے وہ اسکیچز بنائے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کے پیرنٹس کو ایڈوائز کیا کہ جی آپ چھوڑ دیں یہ جو 9th میں آپ اس کو پڑھا رہے ہیں نا, فزکس کیمسٹری بایولوجی, اور مجھے پتہ ہے کہ جس قسم کے اس کے پہلے مارکس آ رہے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے, جس اسکول سے وہ ہے, جو اس کا سوشیو اکنامک لیول ہے, جو اس کی کلاس ہے, جہاں سے اس نے آگے جانا ہے, مجھے پروبیبلٹی بہت تھوڑی لگتی ہے کہ وہ میڈیکل کالج میں پہنچ پائے گی. میں نے کہا اور اٹس بگ جیسے وہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ ٹل دیٹ ٹائم, اور اس کے باوجود ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر بننا پسند بھی نہ کرے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر تمہیں فرض کریں یہ چوائس دیا جائے کہ تم نے یہ اتنے سال لگا کے ڈاکٹر بننا ہے یا کچھ اور بننا ہے یا ایجوکیشن لینی ہے, یا تمہیں کوئی ایک ایسا فیلڈ دیا جائے کہ جس میں تم اپنے اس شوق کو پورا کر سکو, جو صرف شوق نہیں ہے, اس کا یہ ان بورن ٹیلنٹ ہے. تو اس نے کہا جی میں تو منڈ نہ لگاؤں, مجھے اگر کوئی اپرچونٹی ہو, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. I mean she had no idea کہ ہم کہیں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ, کوئی ایسا آرٹ کالج, کوئی اکیڈمی, کوئی انڈیویجول ٹریننگ کوچنگ ایسی ہو سکتی ہے جس میں اس کے آرٹ کے, گرافکس کے, یہ جو اسکیچ میکنگ ہے, ایون پینٹنگ ہو سکتی ہے, اینڈ جو اس کا اسکل, اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہو. ہم میں سے میجورٹی ایز پیرنٹس جب بچوں کی باری آتی ہے, تو ان میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, مائنورٹی could be different, وہ ایک بھیڑ چال میں پھنسے ہوئے ہیں. ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, MBA کرنا ہے, IT میں کرنا ہے, کمپیوٹر کرا دیں, وہ نہیں ہو سکتا تو ہم جو ہے وہ ان کو GIS میں اور پتہ نہیں جغرافی میں اور فزیولوجی میں اور کس کس سبجیکٹ میں جو ہے ان کو وہ ماسٹرز کرا دیتے ہیں. یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں ہماری, خاص طور پہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز, تھاؤزنڈس کی تعداد میں وہ گریجویٹ سے کر رہے ہیں, اور میجورٹی اس کے بعد اس ایجوکیشن سے متعلقہ ان کو نہ جاب ملتی ہے اور نہ ہی وہ آگے ترقی کر پاتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو, آئیڈیل. نو واٹ مائی سجیشن از کہ یہ ایک نیڈس ٹو بی اے ماس کمپین کہ جو 8ویں جماعت کے بعد ہر بچے کا ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, ایک ایسا سینٹر ہونا چاہیے کہ جس میں اس کو کیریئر کاؤنسلنگ کا پروفیشنل طریقے سے ایڈوائز کی جا سکتی ہو. کیریئر کاؤنسلنگ سے مراد یہ ہے کہ جی اس بچے کو چیک کریں, اس کی تعلیم لیول کیا ہے, اس کا IQ کتنا ہے, اس کی پوٹینشیل کتنا ہے, اس کو خود شوق کس چیز کا ہے, اس کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, اس کے گھر کے حالات, اس کے اسکول کے حالات, اس کا سوشیو اکنامک, اور اس کے بعد اس کو ایڈوائز کیا جا سکتا ہو کہ جی میاں آپ یہ کورس لے سکتے ہیں تو اس میں آپ آگے ترقی کر پاؤ گے بیکاز یو ہیو اے نیچرل ٹیلنٹ فار اٹ, اور آپ کو اس کا شوق ہے. یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ یہ میٹرک تک تعلیم لے لو تاکہ آپ کو میتھ اور لکھنا پڑھنا, اخبار, سوشل میڈیا آ جائے. اس کے بعد ایک ایسا کوئی اسکل سیٹ لے لیں کہ جس میں آپ اپنا اسکل سیٹ بلڈ کریں, کاروبار کر لیں, یا ایک ایسی جاب مل جائے پروفیشنل طریقے سے یا ٹیکنالوجی کے لیول پر کہ جس سے آپ اپنا ایک کیریئر بنا سکیں. بہت بڑا ٹاپک ہے لیکن میں اس کو نیرو ڈاؤن کر کے سمرائز کرتا ہوں. میں اب تمام پیرنٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 8ویں جماعت کے بعد, 8ویں تک ٹھیک ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں پڑھنے دیں, 8ویں کے بعد اس بچے کو کسی نہ کسی ایسے کیریئر, پروفیشنل, فارمل اور انفارمل کیریئر کاؤنسلنگ کے سیٹ اپ میں ڈالیں, اس کو چیک کریں اور اس کے بعد اس کے آگے کیریئر کا فیصلہ کیجیے.
صرف اس لیے کہ میری خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، اس لیے یہ ضرور ڈاکٹر بنے گا، چونکہ میرے فلاں جو ہے وہ پھوپھی ذات چچا کے بیٹے کی بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر بن رہی ہے، تو میں نے تو میرے ناک کٹ جائے گی خاندان میں اگر یہ ڈاکٹر نہ بنی، یا جو ہے وہ وکیل کا بیٹا ہے تو وکیل ہی بنے گا، اینڈ سو مینی ادر تھنگس جس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. سو کیریئر کاؤنسلنگ از اے ویری امپورٹنٹ فیلڈ، اینڈ آئی بلیو کہ گورنمنٹ کو ایک اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے، کوئی ماڈل کیریئر کاؤنسلرز تیار کرنے چاہیے. مے بی سم یونیورسٹیز شوڈ آفر دس کورس آف کیریئر کاؤنسلنگ، اور جو ایم ایس سی سائیکالوجی کرتے ہیں یا ایم اے ایجوکیشن کرتے ہیں ان کو اس قسم کی ایک کوئی ڈپلومہ یا کوئی چیز آفر کی جائے جس سے وہ کیریئر کاؤنسلرز بن سکیں. اینڈ جسٹ لائک سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر، انجینئرز، دی آرکیٹیکٹس، وہ اپنی فی چارج کریں اور بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کا وہ کر کے دیں. اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹیلنٹ، بہت اٹس اے پروفیشنل ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن آن ایوری چائلڈ. لیکن چلیں 5، 10، 20، 25 ہزار روپیہ دے کر بھی اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر، ناٹ جسٹ ایجوکیشن بٹ اس کا کیریئر اور اس کی لائف کو بہتر، مور پروڈکٹیو، مور سیٹسفائنگ بنا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ 20,000، 30,000 بچہ ہر سال ایک ایسی ڈگریاں لے کر یونیورسٹی سے نکل رہا ہے جن کی مارکیٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. جو سپلائی اینڈ مارکیٹ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا مارکیٹ کا اسپیکٹ ہے وہ دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. آج کے میرے موضوع صرف یہ ہے، اینڈ دیٹ از فار دا پیرنٹس. پلیز ڈونٹ بلائنڈلی فالو دا بیڑ چال. اپنے بچے کی ہر ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے، اس کو اس پرسنالٹی کے مطابق آگے چلنے کا راستہ دکھائیے.